الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ یتیموں کے باوا غریبوں کے ملجا روح فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ عزیزان گرامی وقار آپ حضرات بعد عشاء سے اپنی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا غلام غوث قادری صاحب قبلہ سے بڑے پرمغز خطاب سماعت کر رہے تھے۔ حضرت کو کہیں اور بولنا بھی ہے اس لیے حضرت تشریف لے گئے۔ یہ ناچیز آپ کے روبرو پہلی بار آپ کے آمنے سامنے آنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول عطا فرمائے آمین۔ اور یقیناً ہم اور آپ اس نبی کے نام پر محفل منعقد کر کے بیٹھے ہیں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، یہاں تک کہ ہم اور آپ بھی اسی کے نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے۔ اور بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر اپنے آقا کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں تاکہ دل میں جو عشق رسول ہے اور زیادہ پختہ ہو جائے، اور جن کے دل میں بغض رسول ہے وہ اور زیادہ حسد میں چلنے لگے۔ عزیزان گرامی وقار ہم اور آپ جو محفلوں میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ یا درود شریف جو بھی عرض کرتے ہیں نا، یہ یقیناً رائے گاں اور برباد نہیں ہوتا ہے۔ بہت عظیم بات عرض کر رہا ہوں، شاید کہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہو۔ یہ جو ہم محفلوں میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے زندگی کا قیمتی حصہ ہمیں توفیق دیا ہے تو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ خدا کی توفیق ہے کہ آپ یہاں پر ہیں، ہم یہاں پر ہیں، ورنہ اور بہت سارے لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، ہے نا۔ لیکن نبی کی محبت میں نیک عمل کے لیے آپ حضرات بیٹھے ہیں کہ اسے برباد نہ سمجھیں۔ اور اس کی دلیل بھی دیتا ہوں، آج سے 100 سال پہلے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ یہ بتائیں کہ ہم جو زبان سے لفظ نکالتے ہیں خواہ وہ برا لفظ ہو یا اچھا لفظ ہو،
کیا وہ لفظ نکلنے کے بعد ہوا میں باقی رہتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے؟ تو مجدد تھے، امام اہل سنت تھے، اللہ نے اتنے علوم نوازا تھا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان باضابطہ طور سے فتویٰ لکھا اور کئی پیج میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور ریفرنس اور حوالے کے طور پر ایک زمانے کے بہت بڑے عالم دین جس کو دنیا کے لوگ علامہ محی الدین ابن العربی کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن العربی کا نام سنا آپ نے؟ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی عالم تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب سے امام احمد رضا کوٹ کرتے ہیں کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں اپنی زبان سے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر بندہ مومن اپنی زبان سے اچھے الفاظ کو نکالتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف وغیرہ وغیرہ، تو یہ لفظ ہوا میں باقی، ہوا میں ختم نہیں ہو جاتے بلکہ باقی رہتے ہیں، اور اپنے بولنے والے پر قیامت تک رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تیرے اس بندے نے اپنے زبان سے تیرا پاک نام سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، اے خالق و مالک اس بندے نے تیرے زبان سے، اپنے زبان سے تیرا پاک نام ذکر کیا ہے، اے اللہ اس پہ تو رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی کا اگینسٹ، اسی کا مخالف اگر ہم اپنی زبان سے گالی کے الفاظ نکالتے ہیں، غلیظ الفاظ نکالتے ہیں، برے الفاظ کو نکالتے ہیں، وہ لفظ بھی قیامت تک بولنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تو نے اتنا قیمتی منہ دیا تھا، اتنا قیمتی زبان دیا تھا، زبان کتنا انمول آپ کا احساس ہے، کبھی غور کر کے دیکھیں، زبان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ خوبی دیا ہے کہ منہ کے اندر ایک معمولی بال چلا جائے تو زبان کا کام ہے کہ وہ بال کو حلق سے اترنے نہیں دیتا ہے، دماغ کو انڈیکیٹ کرتا ہے تمہارے زبان پہ بال چپکا ہوا ہے، بار بار وہ ریکویسٹ کرتا ہے آپ سے۔ اللہ نے وہ خوبی دی ہے، اللہ اکبر، وہ لفظ قیامت تک عرض کرتا ہے مولا اسے اتنا قیمتی نعمت دیا ہے، لیکن اس نے اپنے نعمتوں سے تیرا پاک نام نہیں دیا ہے بلکہ غلط لفظ بولا ہے، اور وہ غلط لفظ قیامت تک آپ پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ اس پر لعنت بھیج جو زبان تیرا نام لینے کے لیے ہے لیکن اس نے غلط الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر تو ہمیں یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص زبان سے غلط لفظ نہیں نکالتا ہے، تو جو وقت اللہ نے دیا ہے نا اسے غنیمت شمار کیجیے۔ نیکی کا جو بھی وقت آ جائے نا بندہ چاہ کے نہیں کر سکتا ہے دوستو، جب تک اللہ توفیق نہیں دے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے تو نماز پڑھنے مسجد تو آتا ہے، بندے کو توفیق ملتی ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کبھی کھڑا کر کے مت بولنا کہ ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، نہیں نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے کسی غریب کا پیٹ بھر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ امتی ہے اور فخر کرے امتی ہونے پر، قسم خدا کے ایسا نبی نہ تو کائنات میں آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ سارے انبیاء آئے، سب نبی آ کر کے ہمارے اور آپ کے آقا کے قصیدہ ہی گاتے رہے۔ ہمیں تو فخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہمیں فرمایا ہے، ویسی میرا امتی بھی تمام نبیوں کی امتی میں افضل و اعلیٰ ہے۔ فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ بہت فخر کی بات ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور میلاد کا انکار بھی کرتے ہیں۔ حضرت ایسی بات نہیں ہے، ہمارے سنت کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر دلیل کے نہیں کرتے، بغیر حوالے کے نہیں کرتے ہیں۔ سینکڑوں احادیث موجود ہے، بتاؤ ہم تو سال میں ایک مرتبہ میلاد مناتے حضور کا،
تو ظالموں کا پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ میرے نبی تو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ولادت کے دن ہر ہفتے پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو میرے آقا تو وہ ہے کہ مہینے نہیں، سال نہیں، ہر ہفتہ اپنے ولادت کا سیلیبریٹ مناتے ہیں۔ لیکن آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے جب سال میں امتی جشن مناتے ہیں تو انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ان تکلیف والوں میں ہمیں شمار نہیں ہونا ہے۔ وہ تو حضور کی ولادت کے وقت میں کائنات کے پردے پر دو لوگ تھے جنہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک کا نام ابلیس ہے، اس نے چیخ ماری تھی اور چلانے لگا تھا۔ اس کے حواریوں نے پوچھا بھائی تمہیں تکلیف کیا ہو گئی؟ اس نے کہا ہم تو دنیا کو جہنم سے بھرنے آئے تھے، دنیا کے لوگوں کو گنہگار اور پاپی بنانے آئے تھے اور جہنم کا خوراک بنانے آئے تھے، لیکن اب ایسا شخص پیدا ہو چکا ہے، اللہ کا ایسا آخری پیغمبر آ چکا ہے کہ اس کے امتی گناہ کریں گے، اور اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور رسول اللہ کے وسیلے سے اگر رب کی بارگاہ میں تڑپ کے دعا کر لیا تو نبی ایسا ہے کہ اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا جب تک امتی کے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائے گا۔ مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو عزیزان گرامی وقار میلاد کے وقت یعنی ولادت رسول کے وقت ابلیس کو تکلیف ہوئی، اور ایک شخص جو یہودی قوم کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اسے تکلیف کیوں ہوئی کہ نبوت بنو اسرائیل میں تھی، اب بنو اسماعیل میں چلی گئی، اس لیے ان کو تکلیف ہو گئی۔ تو اس لیے ہم اور آپ یقیناً میلادی ہے۔ بتائیں سرکار غوث پاک نے کبھی منع کیا؟ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ نے کبھی میلاد منانے سے منع کیا؟ وارث پاک، صابر پاک، مخدوم پاک نے منع کیا؟ ارے ہم لوگ تو وسیلہ والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار امتی ہے، چاہے جو بھی عمل ہمارا ہو، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو ایک گنہگار سے گنہگار امتی مچل جاتا ہے کہ یا رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔ اب آئیے ذرا حضور کی کچھ ولادت کے وقت کے کچھ تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار مچلیے، خوب خوش رہیے، اس لیے کہ ہم تو الحمدللہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور بغیر مانگے اللہ نے اپنے محبوب کی امتی میں پیدا کیا ہے۔ ورنہ موسیٰ آئے التجا کیے مولا اپنے آخری پیغمبر کے امتی میں ہمیں شمار فرما لے۔ عیسیٰ آئے، انہوں نے بھی دعا کی کہ مولا اپنے آخری حبیب کی امتی میں ہمیں شامل فرما دے۔ انبیاء دعا کرے پھر بھی امتی میں شامل نہ ہونے پائے۔ ہم تو بغیر مانگے اللہ نے یہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے حبیب کی امتی میں شامل فرما لیا۔ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں آتا ہے۔ ولادت کا ذکر معمولی نہیں دوستو۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر محفل میلاد النبی ہو، رسول اللہ کی ولادت کا تذکرہ ہو، اللہ رب العزت سال بھر تک وہاں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، اور سال بھر تک وہاں پر اللہ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے بزرگان دین
کے پاس لوگ جاتے ہیں، حضور بڑی پریشانیاں ہے تو کیا فرماتے؟ گھر میں محفل میلاد النبی سجا لو۔ یہ عقیدہ ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، نور محمدی جمعہ کی شب میں حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ شب جمعہ جس روز نور محمدی منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں آیا، وہ شب و رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اور اس کو امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا، علامہ عبدالحق محدثی دہلوی نے اپنے کتاب میں نقل کیا، اور سبوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نور محمدی شب جمعہ میں آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا تو وہ شب ان کے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے، لیکن وہ شب جس شب میں وجود مصطفیٰ روئے زمین پر تشریف لائے، یقیناً وہ شب کروڑوں شب قدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد عجیب عجیب برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ جدھر جاتی ہے مبارک بادی کی آواز آتی ہے، حضرت آمنہ گھبراتی ہے، کیسا لگتا ہے کسی نے سحر تو نہیں کر لیا، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ یہ دل میں سوچتی رہی۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے شکل کا ایک بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں کسی نے زہر نہیں کیا ہے، تمہیں کسی نے جادو نہیں کیا ہے، بلکہ وہ آنے والا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اسی کی وجہ سے تم پر برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس راز کو چھپا لیتی ہے۔ 4 مہینہ کا عرصہ گزرتا ہے، حمل کے عالم میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم ذرا دیکھو گھر کے انجام کیسے چلیں گے، گھر کی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی، جاؤ تجارت کے لیے مکہ سے لوگ قافلہ لے کر کے جا رہے ہیں تجارت کے غرض سے، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی اجازت سے مکہ کے تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، سفر پہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے آخری گفتگو اپنی شریک حیات حضرت آمنہ سے کی ہے، اے آمنہ میں تجارتی قافلوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اتنے دن میں لوٹ جاؤں گا، وہ وقت ہوگا، وہ گھڑی ہوگی، وہ دن ہوگا، اس دن قافلہ مکہ کو لوٹے گا، اس دن آنے کے بعد تمہارے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھا لوں گا، اس دن آنے کے بعد تمہارے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب وہ وقت آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے، شام سے ہی حضرت آمنہ تیار ہے، گھروں کو سجا دیا ہے، وقت سے پہلے آٹنا گوندھنے لگتی ہے۔ حضرت عبد المطلب آ کر پوچھتے ہیں بیٹا آمنہ آج چہرے پر خوشی کی لہر کیوں ہے، آج گھروں کو اتنا صاف ستھرائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آخر وقت سے پہلے آٹا کیوں گوندھ رہی ہو؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے بابا جان آج آپ کے بیٹے عبداللہ کے آنے کا دن ہے، آج آپ کے بیٹے عبداللہ کے آنے کا وعدہ ہے، اس لیے میں وقت سے پہلے آٹا گوندھ رہی ہوں تاکہ انہیں آتے ہی کھانا پیش کر دوں گی۔ کھانا تیار کر لی حضرت آمنہ، ابھی تک عبداللہ کا پتہ نہیں ہے، شام ہو گئی ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا ہے۔ حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب سے عرض کرتی ہے بابا جائیے ذرا پتہ تو لگائیے میرے شریک حیات کہاں ہے، میرے سرتاج کہاں ہے، میرے شوہر نامدار کہاں ہے، آپ کا بیٹا لخت جگر عبداللہ کہاں ہے، ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ جاتی قافلہ تو مکہ لوٹ کر واپس آ چکا ہے، آخر میرا بیٹا کہاں رک گیا ہے۔ جیسی خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچتے ہیں ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، اے سردار قریش عبد المطلب سنو تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، لیکن خبر ایسی ہے کہ زبان کام نہیں کر رہی ہے بتانے کے لیے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہے، کیسے وہ خبر تمہیں سناؤ۔ سردار قریش عبد المطلب نے کہا بتاؤ تو صحیح معاملہ
کیا ہے؟ وہ آنے والے شخص نے کہا اور سردار قریش تمہارا بیٹا عبداللہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے گہری نیند میں سو چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہ رہا، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا لگا کہ عبد المطلب کے کلیجے پر بجلی گر گئی ہو، وہ حیرت و استعجاب میں غم میں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد پھر کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اب سنبھال کر کے اپنے گھر کو واپس جاتے ہیں۔ قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، آخر بہو آمنہ انتظار کر رہی ہوگی، بابا میرے عبداللہ کے بارے میں اچھی خبر لائیں گے۔ حضرت عبد المطلب دروازے پہ جا کے کھڑے ہیں، حضرت آمنہ دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے، بابا کیوں گھر میں آ نہیں رہے ہیں؟ حضرت آمنہ آواز دیتی ہے، ابا حضور معاملہ کیا ہے؟ آپ کے قدم گھر کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے وزد میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، بیٹا آمنہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے سرتاج اپنے شوہر میرے بیٹے عبداللہ کا انتظار چھوڑ دو، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا لگا کہ حضرت آمنہ پر سینکڑوں بجلیاں ایک بار گر گئی ہو، وہ بیٹھ جاتی ہیں غم کے مارے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آنگن میں بیٹھ کر کے حضرت آمنہ نے آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا ہے، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار عالم! ابھی تو آمنہ نے اپنے شوہر کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو آمنہ کے ہاتھ کے مہندی کی لالی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ! میرے شوہر کو تو نے لے لیا ہے، مجھے بیوہ بنا دیا ہے، اس کی امانت میرے پیٹ میں ہے، وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انا حافظ ہو وانا ناصر ہو وانا کافر ہو، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کی کفالت کرنے والا ہوں۔ اے آمنہ تم اس بچے کو یتیم کہہ رہی ہے، نہیں نہیں، میں اس بچے کو تمہارے گود میں دینے والا ہوں، جو بچہ قیامت تک کے آنے والے یتیموں کا مالک و وارث بن اے آمنہ مبارک ہے تمہیں، تمہارے شکم میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے جو قیامت تک آنے والے یتیموں کا مالک و وارث بن کر تشریف لائے گا۔ حضرت حلیمہ شب و روز اپنے شوہر کے یاد میں زندگی گزارتی رہی۔ سوچے حضرت آمنہ کی عمر تقریباً 16 سے 17 سال کی عمر تھی، 4 مہینہ شادی کو ہوئے تھے، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ آپ لوگ ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں، اگر بیٹی کی شادی ہو 4 مہینے میں داماد کا انتقال ہو جائے کیسا گزرتا ہے دل پر۔ وہ ایک نوجوان خاتون ہے، ابھی تو بننے سنورنے کا وقت ہے اس کے پاس، دل کھول کر ابھی شوہر سے بات بھی نہیں کی ہے، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ 6 مہینہ گزر گئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی محبت میں یاد میں گزارتی رہی۔ ایک دن سردار قریش عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دوسرے سرداران مکہ آئے، اے سردار قریش عبد المطلب تمہارے پاس کچھ شکایتیں لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بتاؤ کیا شکایت ہے؟ وہ سرداران مکہ کہتے ہیں سنو سردار قریش، کیا تمہارے بہو کے دل میں تمہارے بیٹے کی محبت نہیں ہے کیا؟ حضرت عبد المطلب عرض کرتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی؟ بولے ہاں، یا پھر تمہارے بہو کو عرب کا دستور نہیں معلوم ہے کہ عرب کے اندر جب عورت بیوہ ہو جائے، اس کے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو تقریباً 2 سال یا 3 سال تک کوئی خوشبو نہیں لگا سکتی، بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتی، کوئی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، لیکن تمہاری بہو جب گھر سے باہر پانی لینے کے لیے کنویں پہ آتی ہے تو بہت قیمتی خوشبو لگا کر آتی ہے، کلیاں مہکنے لگتی ہے، کلیاں خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! سردار قریش عبد المطلب کے چہرے پہ جلال آ گیا، یہ سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے، اس کے پاس بہو کی شکایت، جلال کے عالم میں اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، اپنی شریک حیات
فاطمہ کو طلب کرتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں ذرا بہو سے پوچھو تو صحیح کیا اس کے دل میں ہمارے بیٹے عبداللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا اسے عرب کا دستور نہیں معلوم ہے کہ قیمتی خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ حضور کی دادی عرض کرتی ہے شوہر نامدار مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے، ایک دن میں پوچھی تھی اے آمنہ تم کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ اتنا جیسے ہی کہا تھا اس کے پیشانی سے نور نکلا تھا اور پیشانی سے نور نکلنے کے بعد اس روشنی میں میں ایسا چکا چوندھ ہو گئی کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ جب سے میں اس آمنہ سے پوچھتے رہی ہو ایسا ہے شوہر نامدار آپ ذرا چلیے اپنے بہو سے خود پوچھ لیے کون سی خوشبو لگا رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے شریک حیات کے ساتھ حجرے آمنہ پہ دستک دیتے ہیں۔ دستک دیا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا سسر محترم دروازے پہ کھڑے ہیں، اپنے کپڑے کو سنبھالتی ہے، باادب کھڑی ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے ابا حضور حکم فرمائے کیا معاملہ ہے، کیا اجازت ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سراپا باادب بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے بیٹا آمنہ بتاؤ صحیح بتانا، آخر بتاؤ تو صحیح تمہارے دل میں میرے بیٹے عبداللہ کی محبت نہیں ہے کیا؟ حضرت آمنہ غور و حیرت استجاب میں پڑ جاتی ہے بابا حضور آپ یہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ میں جب سے حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جب سے یہ خبر سنی ہو میرے صبح و شام رات و دن کیسے گزرتے ہیں وہ میں جانتی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ حضرت عبد المطلب آگے عرض کرتے ہیں بیٹا آمنہ مکہ کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ تمہاری بہو گھر سے باہر پانی لینے جاتی ہے تو خوشبو لگا کر کے جاتی ہے، تمہیں معلوم ہے نا کہ عرب کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہے، بالوں میں کنگھا نہیں کرتی ہے۔ حضرت آمنہ چیخ مارنے لگتی ہے بابا حضور میرے سینے میں ایک راز تھا جو راز میں کسی سے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے دکھتے رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو اس راز کو ظاہر کر دینا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے ابا حضور میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، میں کوئی بناؤ شکار نہیں کرتی ہے۔ اتنے میں حضور کی دادی حضرت فاطمہ آنگن میں جاتی ہے اور 2 روز قبل حضرت آمنہ دیوار میں ہاتھ لگا کر کے کھڑی تھی، اپنی انگلیوں سے اس دیوار کے مٹی کو کھوئچی تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے الزواجر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے حضور کی دادی محترمہ وہاں سے مٹی اٹھاتی ہے اپنے شوہر عبد المطلب کو پیش کرتی ہے، میرے شوہر ذرا اس مٹی کو تو سونگو۔ جیسی مٹی کو سونگتے ہیں وہ مٹی خوشبو سے معطر ہے۔ عبد المطلب پوچھتے یہ کیسی مٹی ہے؟ آپ کی شریک حیات فرماتی ہے 2 روز پہلے آپ کی بہو آمنہ نے وہاں ہاتھ رکھا تھا اور وہاں پر انگلیوں سے خورج کیا تھا، اس وقت سے جب میں وہاں سے گزرتی ہوں ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہے، اپنے سسر محترم سے ہم کلام ہے۔ حضور کی دادی محترمہ حضرت آمنہ کا تکیہ لیتی حجرے آمنہ سے تکیہ لے کر کے حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہے ذرا شوہر نامدار اس تکیے کو تو سونگ لو۔ دیکھا کہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، جیسے ہی ناک کے قریب کیا ہے عجیب سی خوشبو ہے۔ اے اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ اے آمنہ تکیے میں کون سی خوشبو لگائی ہے؟ ابا حضور میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جدھر چلتی ہوں گلیاں مہکنے لگتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہوں راستہ خوشبودار ہوتا ہے۔ آگے حضرت آمنہ عرض کرتی ہے ابا حضور یہیں پر بس نہیں ہے، قبیلے کی ساری عورتیں جس کنویں سے پانی نکالتی ہے وہ تو کنویں کا دور تھا، نلوں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ رسی ڈول لے کر کے کنویں کے پاس پہنچتے اور پھر وہاں سے پانی نکال کر کے لاتے گھر میں استعمال کے لیے۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں ابا حضور قبیلے کی ساری عورتیں پانی لینے کے لیے رسی ڈول لے کر کے کنویں پہ پہنچتی ہے، آپ کی بہو آمنہ بھی انہی راستے سے گزر کر جاتی ہے جس راستے سے قبیلے کی ساری عورتیں جاتی ہیں۔
بابا حضور آپ جانتے ہیں راستہ کتنا پرخطر ہے، راستے میں نوکیلے پتھر ہیں، قبیلے کی عورتوں کے پاؤں میں وہ پتھر چبھ جاتے ہیں، چبھنے کی وجہ سے پاؤں سے خون نکلنے لگتا ہے، لیکن آپ کی بہو آمنہ جب اس نوکیلے پتھروں سے ہو کر گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نوکیلا پتھر موم بن کر کے طلبہ آمنہ کو بوسہ دے رہی ہے، اور پتھروں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی ماں تم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں۔ مسلمانوں فخر کرے قسم خدا کی، ہمارا نبی کتنا عظمت والا ہے، کتنا شان والا ہے، قسم خدا کی پورے یونیورس کے پردے پر میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے باپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستفیضیے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، اتنا شان والا میرا نبی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کروڑوں شکر ادا کریں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار حضرت آمنہ اپنے سسر کے سامنے 10 مرتبہ کھڑی ہیں، عرض کریں بابا حضور انہیں راہوں سے میں گزرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ نوکیلا پتھر موم بن کر کے طلبہ آمنہ کو بوسہ دے رہی ہے، اور ابا حضور اب حضرت عبد المطلب خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے جانب سے جو تحفہ ملا ہے اے آمنہ تمہارے شکم میں، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کوئی عطیہ ہے، وہ اللہ کا کوئی رحمت ہے۔ اور بتاؤ آمنہ، اور آگے کی کچھ بات بتاؤ۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں بابا حضور جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں نا تو سارے قبیلے کی عورتیں کھڑی رہتی ہیں، اور اس کنویں سے پہلے 2 درخت ہے ایک ساتھ ہے، دونوں درخت کے پاس سے گزرتی ہو تو درخت سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی ماں تم پر درود و سلام نازل ہو۔ حضرت عبد المطلب حیران ہے، اے اللہ درختوں کو قوت گویائی کب سے ہو گئی، درخت کب سے بولنے لگے، اے بیٹا آمنہ صحیح بتاؤ آخر درخت بولتے کیسے ہیں۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے بابا حضور جب کنویں پہ پانی لینے کے لیے پہنچتی ہوں قبیلے کی ساری عورتیں جمع رہتی ہے، کھڑی ہو کر انتظار کرتی ہے۔ کیوں انتظار کرتی ہے؟ اس لیے کہ کنویں کے اندر جو پانی ہے وہ بالکل نچلے سطح میں ہے، اور جب آپ کی بہو آمنہ کنویں کے پاس پہنچتی ہے اپنے چہرے کو کنویں میں دکھاتی ہے، نیچے سطح کا پانی اٹھ کر کے اوپر آ جاتا ہے۔ جن کے طلبوں کا دھوم ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی محترمہ عرض کرتی ہے بابا حضور کنویں کے پاس پہنچتی ہو جیسے چہرے کو کنویں میں دکھاتی ہو کنویں کا پانی نیچے سطح سے اٹھ کر کے اوپر آ جاتا ہے۔ قبیلے کی ساری عورتیں جو رسی ڈور ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوتی ہیں ان رسی ڈور کو پھینک دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی اپنے برتن میں بھر لیتی ہے اور عرض کرتی ہے آمنہ تھوڑا سا رک جاؤ میں بھی پانی بھر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا میرے نبی کی شان ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اتنے برکتوں کا ظہور ہے، قبیلے کی عورتیں منت کرتے ہیں آمنہ ابھی تھوڑا رک جاؤ، ابھی میرے برتن خالی ہے پانی تو بھر لینے دو۔ آمنہ عرض کرتی ہے بابا حضور قبیلے کی ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہے، سب چلنے لگتی ہے، اب آپ کی بہو آمنہ بھی رخصت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کنویں کے پانی پھر نچلی سطح کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس درخت کے پاس سے گزرتی ہو وہ درخت سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم رہے ہیں، اے بیٹا آمنہ یہ تم کیا سنا رہی ہو، درختوں سے سلام کی آواز، پتھروں سے درود و سلام کی ڈالیاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے بابا حضور جب میں آج پانی لینے کے لیے چلوں گی تو آپ بھی میرے ساتھ چلے، اپنے کانوں سے سن لیجیے گا۔ مورخین فرماتے ہیں حضرت آمنہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے، حضرت عبد المطلب آگے آگے چل رہے، جیسی درخت کے پاس سے
کی سرزمین پر ایک پروگرام میں تھا اور بڑی لائٹنگیں تھی, بڑے علماء کی آمد تھی. ایک شخص آتا ہے, سوال کرتا ہے, مولانا یہ اتنی لائٹنگ کیے ہو تم, چند لائٹوں سے تو کام چل سکتا تھا, اتنے ٹیوب لائٹ لگا دیے ہیں راستوں میں, اتنے خرقوبے لگائے ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے. ایسا بچتا کسی غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی. میں نے برجستہ عرض کیا تھا, سنو میں نے ذہن کو بھانپ لیا تھا کہ سوال کرنے والا یہ ہم میں سے یا کسی اور نسل سے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ روئے زمین پر اتنے لوگ تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن تمہیں پیدا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے لوگوں سے کام تو چل رہا تھا. اللہ اکبر, وہ چپ ہوتا ہے, پاؤں الٹے پاؤں واپس جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ولادت کے موقع پر تاروں کو آمنہ کے گھر کے ذکر کر دیا تھا اور لائٹنگ کے تھے, آسمان کو سجایا, جنت کو سجانے کا حکم دیا. لیکن ہم تو امتی ہیں, خاکی ہیں, ہم اپنے نبی کا جشن دنیا کے مارکیٹ سے خریدے ہوئے لائٹوں سے سجا کر جشن مناتے ہیں. یا رسول اللہ, گنہگار امتی کی جانب سے یہ بھی قبول ہو. اللہ اکبر. میرے امام اہل سنت قرآن کی جو مقدس آیت کریمہ ہے رحماء بینہم, اس کی تفسیر ہے, تفسیر اپنوں کے درمیان بڑے نرم دل, بڑے محبتی ہیں. لیکن جب غدار نبی کی بات آتی ہے, جب غدار رسول کی بات آتی ہے, تو میرے امام عقیدہ نے کہا ہے کیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ارے یار, نبی کا میلاد نہ منانے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا, نبی کا میلاد نہ منانے والا کبھی سچا امتی نہیں ہو سکتا. نبی کا میلاد نہ منانے والا, جب پیغمبر نے منایا نبی کا میلاد, جب ہمارے باپ آدم نے میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی تو 300 سال تک تڑپنے کے بعد اللہ نے آدم کی خطا اجتہادی کو معاف کیا ہے. جب یہ نور محمدی آدم کے پیشانی میں چمکا ہے تو آدم کو چمکا دیا ہے. یہ نور محمدی ابراہیم کے پیشانی میں آیا ہے تو نارے نمرود کو گلے گلزار بنا دیا ہے. یہ نور محمدی جب نوح کے پیشانی میں آیا ہے تو نوح کی کشتی کو کنارے لگا دیا ہے. جب یہ نور محمدی اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں آیا ہے تو چھری گردن پر چلنے سے رک گئی ہے. یہ نور محمدی جب عبداللہ کے پیشانی میں آیا ہے تو اسے بھی ذبح کرنے سے بچایا ہے. یہ نور محمدی جب اس دنیا میں تشریف لایا ہے تو سارے ظلمت قدوں کو ختم کر دیا ہے. پوری کائنات میں روشنی روشنی, اجالا ہی اجالا, لائٹ ہی لائٹ ہے. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں ہے تو یہ کیفیت ہے. ایک عاشق رسول, ایک عاشق مصطفیٰ جب اپنے نبی کی ولادت کا تذکرہ سنتا ہے تو قسم سے زبان سے نہیں دل سے ہنستا ہے, مسکراتا ہے اور دل پاک پاک ہو جاتا ہے. فخر ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ تمام انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, کہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے, اے عیسیٰ تو سب سے اچھا ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا نیک ہے, تیری ماں جو تجھے جنی ہے وہ بھی کتنا سب سے اچھا ہی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بڑی امی بات یہ نہیں ہے, یہ تو کہہ سکتی ہو کہ عیسیٰ اچھا ہے لیکن سب سے اچھا ہے یہ نہیں کہنا. میری ماں اچھی ضرور ہے لیکن سب سے اچھی ہے یہ نہ کہنا. قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ موجود ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام روئے زمین پر احمد ہوگا, آسمان پر محمد ہوگا. اے بڑی امی, تم نے کہا یہ صحیح ہے کہ عیسیٰ اچھے ہیں, سب سے اچھے نہیں, اس لیے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا کہ سب اچھوں میں اچھا ہوگا اور جن کی ماں ایسی ہوگی تو سارے ماں میں بہتر ہوگی. اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی,
سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، وہ ماں کو کروڑوں کروڑ سلام ہے۔ اے آمنہ ہم غلامان مصطفیٰ تیری بارگاہ میں کروڑوں کروڑ سلام پیش کرتے ہیں۔ جس ماں نے آخری پیغمبر کو پیدا کیا ہے اس ماں پر کروڑوں کروڑ سلام۔ آج وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے والدین کو ایمان نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس ماں کے آنگن میں فرشتوں کا نزول ہو، جس ماں کو ابراہیم علیہ السلام آ کر کے خوشخبری دے، جس ماں کے آنگن میں حضرت آسیہ حوا تشریف لائے، وہ ماں صاحب ایمان نہیں ہوگی؟ ماں کے حضور کے ماں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوا، جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو فرماتی ہے خرج منی نور، میرے بدن سے ایک نور روشن ہوا، ایک نور نکلا، اور ایسی روشنی پھیلی، ایسی روشنی پھیلی کہ انا لہا قصور الشام، کہ میں مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات اور چراگاہوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں جنت کو سجاؤ۔ آپ بتائیں جنت کہتے کس چیز کو ہے؟ جنت اسی کو کہتے ہیں جو سجی سجائی ہو، جو خوبصورت چیز ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اللہ نے جنت کو سنوارنے کا حکم دیا، جہنم کی آگ کو بجھانے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا جبرائیل جاؤ زمین پر، اسرافیل جاؤ زمین پر، میکائیل جاؤ زمین پر، اسرائیل جاؤ زمین پر۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا جبرائیل اپنے ساتھ 1,000,000 فرشتوں کو لے کر کے جانا، اور ان 1,000,000 فرشتوں کے ساتھ بھی 1,000,000 فرشتے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کے قریب پہنچ چکے ہیں، حضرت اسرافیل پہنچ چکے ہیں، حضرت میکائیل پہنچ چکے ہیں، حضرت اسرائیل نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے اسرائیل تو بھی جا، جبرائیل جا چکے، اسرافیل جا چکے، میکائیل جا چکے، اسرائیل تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ عرض کرتا ہے پروردگار عالم میرے ڈیوٹی بہت سخت ہے، آج بھی کتنے ماؤں کی گود کو چھیننا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، آج بھی کتنے بوڑھے باپ کے بازو کی طاقت کو چھیننا ہے۔ اللہ تیرا تو فرمان ہے، موت کا جو وقت ہے ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، میری ڈیوٹی بہت سخت ہے، میں کیسے جاؤں؟ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے اے اسرائیل میرے محبوب کی ولادت کی گھڑی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کائنات کے پردے پر کوئی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کسی ماں کا سہارا چھن جائے، کسی ماں کی گود خالی ہو جائے، کوئی عورت بیوہ ہو جائے۔ اے اسرائیل جا، آج جس کی موت ہے میں سب کی زندگی کو بڑھا دیا ہے، جا میرے محبوب کی ولادت میں شامل۔ عزیزان گرامی وقار کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ زمین پر، میں نے ان سارے لوگوں کی زندگی بڑھا دی ہے، ان کو بڑھا دیا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہے، اور یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، کوئی خاتون کی آنکھوں سے آنسو گر جائے، کسی ضعیف باپ کا سہارا چھن جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو اللہ کب یہ گوارا کرے گا کہ میرے محبوب کو کوئی یہ کہے کہ حضور تو ہم جیسے بشر ہے، حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ وہ گوارا نہیں کر سکتا تو قسم خدا کی اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مرد پتا چلے گا، میرے امام تو نظریہ دیتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ عرض کرتی ہے میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سارے ستارے ابھی میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی، سارا جہان خوشیاں منا رہا تھا، سارے لوگ کے چہروں پر خوشیاں تھی، چرند و پرند کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔
چرندوں پرند اور جانوروں کو پتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں. تبھی تو مورخین علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جیسے نور محمدی حضرت آمنہ کی شکم میں آیا اسی وقت ایک دوسرے کو جانور مبارکبادی دے رہے تھے کہ اب نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کی شکم میں آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں پہچانتا؟ دنیا کے ساری مخلوقات پہچانتی ہے. چرند و پرند حضور کو جانتے ہیں اور جانور حضور کو پہچانتے ہیں, شجر و حجر حضور کو جانتے ہیں. تبھی تو حضور کی بارگاہ میں کبھی پرندوں کی جماعت آتی ہے, یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے جو بچے ہیں نا میرے گھونسلے کو اجاڑ دیتے ہیں, یا رسول اللہ منع فرما دیے کہ میرے گھر کو نہ اجاڑے. کبھی جانور آ کر شکار کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے جو پیٹ پر کھانا نہیں دیتا ہے لیکن کام بہت زیادہ لیتا ہے. وہ جانور کو کیسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی ہے؟ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بتا دیا تھا اب جو آنے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء آ رہا ہے, رحمت للعالمین آ رہے ہیں, سید الانبیاء آ رہے ہیں. اس لیے اے دنیا کے مخلوقات سب کے ساتھ کچھ بھی کر لینا لیکن میرے محبوب کے سامنے باادب رہنا, اس لیے کہ باادب نہیں رہو گے تو جیسے جنت کے اندر ابلیس کو للکار دیا گیا, دھتکار دیا گیا, مردود بارگاہ کر دیا گیا, تم بھی بے ادب ہوگے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا. کائنات کے پردے پر کبھی بھی مسلمانوں کی عزت اگر آسمان کی بلندی کو پہنچی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ مسلمان حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تھا. آج اس محفل میں آخری بات یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں, مسلمانوں کچھ بھی کرو 24 گھنٹے میں ایک وقت 5 منٹ صحیح, 2 منٹ صحیح, 10 منٹ صحیح, جو آپ کو وقت ملے ان وقتوں میں بیٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے اپنے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لیا کرو, کثرت کرو درود پاک کی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے محبت کرو, محبت کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ یہ درود یہ محبت کا طریقہ ہے. یہ عہد کر کے اٹھے مسجدوں سے کہ انشاءاللہ العزیز ہم 24 گھنٹے میں جہاں دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں 5 منٹ صحیح, 10 مرتبہ تو پڑھ سکیں گے, 50 مرتبہ تو پڑھ سکیں گے, 100 مرتبہ تو پڑھ سکیں گے. خود بھی پڑھیے, بچوں کو بھی عادت ڈلوائیے, گھر کی عورتوں کو بھی عادت ڈالیے, انشاءاللہ آپ کے گھر میں انقلاب پیدا ہوگا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے گھروں میں ایسے برکتوں کا ظہور ہوگا کہ نسلیں آباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور دنیا بھی آباد ہوگا, آخرت بھی آباد ہوگا. پڑھیے حضور کی بارگاہ میں درود. بڑے بڑے بادشاہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لیا کرتے تھے. تب جب چلتے تھے نا تو سمندر میں راستہ بنتا ہوا نظر آتا تھا, جنگلوں سے گزرتے تھے تو شیر راستہ دکھاتا ہوا نظر آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پختہ ایمان تھا, حضور سے سچی محبت تھی, اللہ کی ذات پر مکمل ایمان تھا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول عطا فرمائے اور ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اور آپ کی, ہم سب کے مرحومین کی خدا مغفرت عطا فرمائے. اسلام زندہ باد, جشن عید میلاد نبی زندہ باد. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.